کبھی سوچا ہے کہ اردو زبان میں کچھ الفاظ ایسے کیوں ہیں جو صرف لفظ نہیں ہوتے بلکہ اپنے اندر پوری کی پوری تاریخ سمیٹے ہوتے ہیں؟ آئیے اس دلچسپ سفر میں دیکھتے ہیں کیسے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ ہوتا کیسے ہے کہ ایک چھوٹا سا جملہ ایک پورا قصہ سنا دے؟ چلیں اس کو سمجھنے کے لیے زبان کے دو بہت ہی دلچسپ پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک تو ہے کسی چیز کو سیدھے سیدھے بیان کرنا اور دوسرا ہے تاریخ کے اوراق سے ایک اشارہ دینا۔ چلیں تو شروعات کرتے ہیں بالکل بنیادی چیز سے، یعنی صفت سے، اور اس میں بھی ہم خاص طور پر بات کریں گے اسم صفت ذاتی کی۔ یہ سمجھیں کہ کسی بھی چیز کی خوبی بیان کرنے کی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اچھا، تو یہ اسم صفت ذاتی آخر ہے کیا؟ بہت سادہ سی بات ہے، یہ وہ لفظ ہے جو کسی شخص یا چیز کی اپنی ذاتی خوبی بتاتا ہے۔ کوئی موازنہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، بس سیدھا سیدھا بیان۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، بہادر آدمی، خوبصورت پھول یا آسان کام، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ زبان کا مزہ تو تب ہے جب ہم چیزوں کا آپس میں مقابلہ کر سکیں، ہے نا؟ اور یہیں سے صفت کے وہ مشہور 3 درجات سامنے آتے ہیں۔ تو یہ 3 لیولز یا درجات ہیں کون سے؟ دیکھیے، پہلا ہے تفصیل نفسی، یعنی بس بنیادی خوبی بتا دی۔ دوسرا ہے تفصیل باز، جب 2 چیزوں کا موازنہ ہو، اور تیسرا وہ ہے تفصیل کل، جب ایک چیز کا مقابلہ باقی سب سے کیا جائے۔ چلیں دیکھتے ہیں ہوتا کیسے ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اردو میں یہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ کوئی لمبی چوڑی گرامر نہیں، بس تفصیل بحث کے لیے، یعنی جب 2 چیزوں کا مقابلہ کرنا ہو تو لفظ سے پہلے زیادہ لگا دیں، اور اگر کسی چیز کو سب سے بہتر بتانا ہو، یعنی تفصیل کل، تو بس سب سے زیادہ کا اضافہ کر دیں۔ یہاں دیکھیں، ایک لفظ ہے بہادر، یہ ہو گئی تفصیل نفسی۔ اب 2 لوگوں میں سے ایک زیادہ بہادر ہے تو وہ ہو گیا زیادہ بہادر، اور اگر کوئی سب سے ہی بہادر ہے تو سب سے زیادہ بہادر۔ بالکل اسی طرح خوبصورت سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خوبصورت۔ کتنا سادہ اور منطقی ہے نا؟ تو یہ تو ہو گئی صفت کی بات کہ الفاظ چیزوں کو بیان کیسے کرتے ہیں۔ لیکن زبان کا اصل جادو تو اب شروع ہوتا ہے، جب الفاظ صرف بیان نہیں کرتے بلکہ اشارہ کرتے ہیں، جب ایک لفظ سن کر پوری کہانی ذہن میں آ جائے۔ اور یہیں سے ہم داخل ہوتے ہیں تلمیح کی دنیا میں۔ تو تلمیح ہے کیا؟ اسے آپ ایک طرح کا کلچرل شارٹ کٹ سمجھ لیں، یعنی بات کرنے والا صرف ایک مشہور واقعے یا کسی کردار کا ہلکا سا اشارہ دیتا ہے اور سننے والا فوراً پوری کہانی سمجھ جاتا ہے، کیونکہ وہ کہانی ہم سب نے سنی ہوتی ہے، یہ ہمارے مشترکہ علم کا حصہ ہے۔ یعنی پوری داستان سنانے کی ضرورت ہی نہیں، بس ایک اشارہ کافی ہے، باقی کام ہمارا ذہن خود کر لیتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جو زبان کو صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں رہنے دیتی، بلکہ اسے گہرائی دیتی ہے۔ چلیں اب کچھ بہت ہی مشہور مثالیں دیکھتے ہیں، اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے اشارے اپنے اندر کتنی طاقت رکھتے ہیں۔ پہلی مثال، صبر ایوب۔ اب دیکھیں، یہ صرف 2 لفظ ہیں، لیکن ان کے پیچھے کیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ پوری کہانی، جب ان پر ایک کے بعد ایک مصیبت آئی لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو جب بھی کوئی صبر ایوب کا ذکر کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب عام صبر نہیں ہوتا، بلکہ ایسا صبر ہوتا ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اگلی مثال، یوسف زلیخا۔ یہ 2 نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ حسن، عشق، پاکیزگی اور انتظار کی ایک لازوال داستاں۔ یہ صرف 2 نام نہیں ہیں، یہ ایک پوری کہانی کی علامت ہیں جو ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ ایک اشارہ اور عشق کا پورا فلسفہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور اب ایک اور بہت ہی طاقتور تلمیح، تلوار حیدر۔ حیدر یعنی شیر، یہ لقب تھا حضرت علی کا۔ تو جب تلوار حیدر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب صرف ایک تلوار نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد ہوتی ہے بے مثال بہادری، طاقت اور وہ شجاعت جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکے۔ یہ لفظ سنتے ہی ایک ایسی نڈر شخصیت کا تصور ذہن میں بنتا ہے جو حق کے لیے لڑ رہی ہو۔ آخری مثال دیکھتے ہیں، ابن مریم۔ ابن مریم کا مطلب ہے مریم کا بیٹا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ہے۔ لیکن بات صرف یہاں تک نہیں ہے۔ ادب میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد معجزے، بیماروں کو شفا دینا یا روحانی طور پر کسی کو نئی زندگی دینا بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک اشارہ اور اس کے پیچھے معنی کی کئی تہیں ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟
صفت جو ہے وہ ایک تصویر بناتی ہے، ہمیں دکھاتی ہے کہ کوئی چیز کیسی ہے، لیکن تلمیح تو ایک چابی کی طرح ہے جو کہانیوں کے ایک پوری لائبریری کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ایک سے زبان میں خوبصورتی آتی ہے اور دوسرے سے گہرائی۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں، کبھی اپنی روزمرہ کی بات چیت پر غور کیجیے گا، ایسی کتنی ہی تلمیحات ہیں جو ہم اور آپ جانے انجانے میں ہر روز استعمال کرتے ہیں، کیونکہ زبان صرف بولنے کا ذریعہ نہیں، یہ ہماری تاریخ اور تہذیب کا ایک جیتا جاگتا میوزیم ہے۔